بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے نا وہ 11 تاریخ ہے مارچ کی۔ تو سردیوں میں جو شہد ہمارے پاس تھا وہ جم گیا تھا، سالڈ فارم میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے کمپلینز آ رہی تھی کہ بھئی یہ شہد صحیح نہیں ہے، یہ غلط شہد ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، جو اصلی شہد ہوتا ہے اس کی یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ جم جاتا ہے۔ تو شہد جو ہے اگر جم جائے تو اس کو پگھلانے کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگ پر گرم کر لیا جائے، لیکن وہ ایک قدرتی طریقے سے ہٹ کر طریقہ ہے، لیکن اس طریقے سے بھی بہرحال گرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گرم پانی میں بھی اگر بوتلوں کو رکھ دیا جائے تو بھی جو ہے وہ شہد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسرا، آج کل چونکہ میں نے بتایا کہ 11 مارچ ہو چکی، موسم کھل چکا ہے، تو دھوپ دن میں کافی تیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس یہ ککر کا شہد تھا، اسی طرح یہ شہد ہے غالباً یہ کری کا چھوٹی مکھی کا شہد ہے، یہ فلائی کا شہد ہے، اسی طرح یہ بھی فلائی کا شہد ہے، اور یہ بیری کا بڑی مکھی کا شہد ہے۔ تو یہ سارے شہد بالکل جمے ہوئے تھے، بالکل سالڈ فارم میں تھے، لیکن اب دیکھیں ان کو 2-3 دن ہم نے دھوپ میں رکھا، تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہد کی کیفیت سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بالکل پگھل چکا ہے، اب وہ جمنے کی کیفیت اس میں ختم ہو گئی ہے۔ تو کچھ بوتلیں بھی کسٹمرز کی طرف سے آئی تھی کہ جناب یہ جم گئی ہیں، تو یہ اپنا شہد ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ نے خریدی نہیں بہرحال جمنے کی وجہ سے، تو بوتلیں بھی ابھی ہم نے اوپر لا کے رکھ دی ہیں۔ میرے ساتھ یہ میرے پیارے پیارے بچوں نے بھی مدد کی ہے، یہ بوتلیں لے کر آئے ہیں، تو یہ بوتلیں ہم نے اب اوپر دھوپ میں رکھ دی ہیں۔ ابھی آج تو ابھی رکھی ہیں، شام کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ 1-2 دن اس کو دھوپ لگے گی، تو امید ہے کہ یہ شہد بھی کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ تو شہد کا جمنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، شہد اگر جم جائے تو اسے دھوپ میں رکھ کے، تیز اگر دھوپ ہو تو 1-2 دنوں میں وہ شہد بالکل اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ ابھی یہ جو شہد آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلائی کا شہد ہے، یہ بالکل جمع ہوا تھا۔ اسی طرح یہ والا بھی فلائی کا شہد ہے، یہ بالکل جمع ہوا تھا، تو لیکن اب یہ بالکل صحیح فارم میں آ گیا۔ اس کو 1-2 دن ہم نے دھوپ میں رکھا تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح سارے شہد یہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ بالکل جمے ہوئے تھے، اس طرح کی کیفیت میں تھے یہ بالکل شہد۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم 2-3 دن رکھیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا شہد۔ کل ہم نے یہ شہد کی بوتلیں رکھی تھیں، تو یہ کہنے تو پہلے کی موجود ہے، لیکن شہد کی بوتلیں کل رکھی تھیں، جس کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ والی بوتل تھی کل بالکل جمی ہوئی تھی، آج اس پہ کافی فرق پڑ گیا۔ اسی طرح بقیہ بوتلوں میں بھی کافی زیادہ فرق پڑ گیا کہ شہد تھوڑا تھوڑا لیکوڈ فارم میں آنا شروع ہو گیا۔ تو 1-8 دن میں خل اور رکھیں گے اس کو، تو یہ شہد بالکل انشاءاللہ لیکوڈ فارم میں چلا جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اس کو 1-2 دن اور رکھ کے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بعد ان بوتلوں پر کیا فرق آتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاتے ہیں۔ یہ شہد کو رکھی آج دوسرا دن ہے، یہ جو بوتلوں والا شہد ہے، یہ پہلے دن اس کی حالت بالکل جمی ہوئی کیفیت تھی نا، تو اب یہ کافی فرق پڑ گیا ہوا ہے۔ اسی طرح کافی سارے شہد جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال 1-2 دن اگر اور رکھیں گے ان کو تو امید ہے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل جمع ہوا شہد تھا، یہ مکس پھولوں کا شہد، تو یہ دیکھیں اس کی کیفیت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اب۔ تو اسی طرح باقی بھی کچھ جمے ہوئے ہیں، تو کچھ یہ کہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ کہنے بھی کچھ جو ہے نا وہ جمی ہوئی تھی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، تو وہ پھر نیچے رکھ دی ہیں۔ ان میں ذرا ابھی تھوڑا تھوڑا کسر باقی تھی، تو ان کو بھی 1-8 دن اور اوپر رہنے دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ بھی 1-2 دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ تقریباً 15 مارچ ہو چکی ہے، تقریباً 4 دن اوپر گزر چکے ہیں۔ تو جو شہد ہیں وہ کافی صحیح حالت میں آ چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ شہد ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ککر کا شہد ہے، یہ نیچے سے ہلکا ہلکا بھی تھوڑا سا اس میں کسر باقی ہے۔ اب اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ تھوڑا دوسرے طریقے سے، کیونکہ اس طریقے سے یہ حل نہیں ہو پا رہے، تو اس کو دوسرے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ دوسرا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔